اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 81، 73 سے 81۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون۔ گزشتہ صفحے کی جو آخری آیت ہے اس میں ایک حصہ اس آیت کا بھی موجود ہے، مگر چونکہ ہم مکمل آیت کو ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے لہٰذا آج ہی اس آیت پر گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی خدا ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، یعنی بالکل صحیح پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ دن کہ جب وہ کہے گا ہو جا تو وہ سب پھر ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اس کی بات درست ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کا ملک اور اقتدار ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ سور پھونکنے کی تعبیر قیامت کے دن کے لیے قرآن مجید میں استعمال کی گئی ہے کہ ایک سور وہ ہے کہ جس میں دنیا کے خاتمے کا اعلان ہے، اور دوسرا سور وہ ہے کہ جس میں دنیا کے مردہ افراد کے واپس سے جی اٹھنے کا اعلان ہے۔ جس طرح سے الارم ہوتا ہے یا بیل ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ ہی کلاس کے آغاز کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، اختتام کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، ریسس کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، تو یہ دو سور ایسے ہیں کہ جن میں سے پہلے کے ذریعے سے دنیا کے خاتمے کا اعلان ہے اور دوسرے کے ذریعے سے گویا واپس مردوں کے اٹھ جانے کا اعلان ہے۔
تو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ عالم الغیب و شہادہ، غیب اور شہود یعنی اندیکھی اور دیکھی سب باتوں کا جاننے والا وہی ہے، وہو الحکیم الخبیر، اور وہ صحیح کام کرنے والا ہے یعنی حکیم ہے، اور الخبیر بڑا باخبر ہے۔ اگلی آیتیں جو ہیں ان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ کیا تم کچھ بتوں کو خدا بناتے ہو، انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین، میں تمہیں اور تمہاری قوم والوں کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، یعنی میں اس شرک سے بیدار ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جملہ ظاہر ہے کہ توحید کے علم بردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر بالکل سجتا ہے، سوٹ کرتا ہے، اور انہوں نے یہ اعلان بھی کیا اور ببانگ دہل کیا۔ مگر اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں ایک بحث شروع ہو گئی۔ جو شیعہ موقف ہے وہ بہت واضح ہے کہ انبیاء کے آباء و اجداد ان میں سے کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا، اور اس حوالے سے قرآن مجید کی آیتیں بھی سپورٹ میں موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو احادیث ہیں وہ بھی اہل بیت کے طرق سے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں وہ اس بارے میں بہت واضح اور روشن ہے۔ تو پھر یہ بحث ہوتی ہے کہ یہاں پر جو ابی ہے کہا گیا تو اس سے پھر کیا مراد ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، اور یہ شیعہ تفاسیر کے علاوہ خود جلالین کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، اور ان کے والد کے نام کے طور پر آزر ہی کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو طارق بیان کیا گیا ہے، اور آزر کے ساتھ انہوں نے اس کو کنفیوز کیا ہے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ ہم تفصیلی بحث کے اندر نہ جا سکتے ہیں، نہ اتنی گنجائش ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی تایا کو، چچا کو بڑے ابا، بڑے ابو کہنے کا رواج ہے، تو والد ہونا اگر آ جاتا تو بڑی سراحت تھی کہ وہ کہ جو جنم کا باعث ہے، کہ جن کے صلب سے کوئی شخص ہے، کہ جس کی وجہ سے ان کی ولادت گویا ہو رہی ہے، اسی لیے اسے والد کہا جاتا ہے، والدہ کہا جاتا ہے۔ جبکہ اب کا لفظ جو ہے وہ عام ہے، جو والد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور والد کے علاوہ بھی کسی بزرگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو استغفار ابراہیم علیہ السلام کی بحث ہے قرآن مجید کے اندر، اس کے ذریعے سے بھی اس معاملے کو حل کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آخری عمر کے اندر اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کی ہے، جبکہ آزر کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی اس سے وہ دستبردار ہوئے تھے جب ان کے لیے واضح ہو گیا تھا کہ وہ مشرکین میں سے ہے۔ تو وہ آخر عمر کی جو دعا ہے وہ والدین کے لیے، والد کے لیے، اور یہ جو درمیان کے اندر دعا تھی کہ جس سے بعد میں وہ دستبردار ہو گئے تھے، بیزاری کا اعلان کیا تھا، وہ آزر کے حوالے سے تھی۔ اتنا اشارہ کافی ہے اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہے، ورنہ تفصیلی مباحث بہرحال تفاسیر کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے پرورش کرنے والے بظاہر تھے ان سے بھی براءت کا اعلان کر دیا۔ اب آگے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پورا سفر باطنی ہے، سیر باطنی، جو ایک اسپریچول جو جرنی ہے، اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پروردگار عالم کی خاص عنایتیں کہ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، پھر اس کے بعد ان کا مکالمہ ان لوگوں کے ساتھ جو ستارہ پرست تھے، اور پھر چاند کی پوجا کرنے والے، اور پھر اس کے بعد سورج کی پوجا کرنے والے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی تینوں کے ساتھ جو مبارزہ یا تینوں کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ کسی کانفرنس کے اندر نہیں ہو رہی تھی، یہ مختلف موقعوں پر اسی سوسائٹی کے اندر موجود جو دیگر مختلف قسم کی اپروچ رکھنے والے اور مختلف قسم کی تھیولوجی رکھنے والے اور مختلف قسم کے عقیدے رکھنے والے تھے، ان سب کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی تھی، جس کو سمیٹ کر یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام کا جو انداز ہے وہ واقعی غور طلب ہے، اور جس کو بعد میں پھر پروردگار عالم نے آگے کی آیتوں کے اندر اپنی طرف منسوخ کیا ہے کہ یہ سب ہم نے ابراہیم کو عطا کیا تھا۔ تو بڑی حکمت والی گفتگو ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم دکھا رہے تھے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کو، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے دیکھا ایک ستارے کو، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ صرف اس طرح سے لہجے کے بدلنے سے جملے کا جو مفہوم ہے وہ کتنا تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جیسے ہی لہجہ بدل گیا، جو لہجہ جو ہے وہ الفاظ میں نہیں آتا،
تو اس کے ساتھ ہی یہ انٹروگیٹو سینٹنس بن گیا، ایک سوالیہ جملہ بن گیا کہ قال ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے، فلما افلا، تو جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، کہ میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. یعنی یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جو کہ ڈوب گیا. فلما رأى القمر بازغا، تو جب انہوں نے دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے، اب ظاہر کسی اور رات میں یہ ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کی پوجا کرنے والوں کو متوجہ کیا کہ قال ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے. فلما افلا، اور جب وہ بھی ڈوب گیا، قال اللہ ان لم یہدنی ربی، کہ اگر میرے رب نے میری ہدایت نہ کی، لاکونن من القوم الضالین، تو یقیناً میں گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا. یہ کہہ کر متوجہ کیا جا رہا ہے. فلما رأى الشمس بازغا، تو جب انہوں نے دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے، یہ کسی اور موقع پر جو گفتگو ہوئی، قال ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، ہاں یہ تو بڑا بھی ہے. فلما افلت، تو جب وہ بھی ڈوب گیا، قال، تو انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں اس سے بیزار ہوں جس کی تم لوگ خدا کے ساتھ شریک قرار دیتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے اس کی طرف کہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، حنیفاً، باقی سب طرف سے ہٹ کر، یعنی میں کسی کو خدا کے ساتھ شریک قرار نہیں دیتا. وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. پھر اس کے بعد ارشاد ہوا، وحاجہ قومہ، اور ان سے بحث کی ان کی قوم والوں نے. قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، تم میرے سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو جبکہ اس نے میری ہدایت کر دی. ولا اخاف ما تشرکون به، اور میں تو خوف نہیں کرتا جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ان سے مجھے کیا خوف کرنا. الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرا رب ہی کوئی چیز چاہے. وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. افلا تتذکرون، تو کیوں تم نصیحت قبول نہیں کرتے. وکیف اخاف، یہ جملہ اور زیادہ اسٹرینتھ کو بتاتا ہے کہ کیسے میں خوف کروں. ما اشرکتم، ان کا کہ جن کو تم شریک قرار دیتے ہو. ولا تخافون، جبکہ تمہیں تو کوئی خوف نہیں آ رہا، انکم اشرکتم باللہ، کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے. ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. فأی الفریقین احق بالامن، تو دونوں میں سے کس گروہ کو زیادہ امن و اطمینان میں ہونے کا حقدار ہے، یعنی کس کو زیادہ پیس میں اپنے آپ کو فیل کرنا چاہیے. ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے پاس علم ہو، اگر تم سمجھو. یعنی یہاں پر ایک یہ ہے کہ میں حق کی بات کر رہا ہوں اور تم چاہتے ہو کہ میں خوف زدہ ہو جاؤں، اور تم باطل کی بات کرتے ہو اور تم باطل پر ہونے کے باوجود خوف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو یہ تمہاری بدبختی ہے، تمہاری جہالت ہے. جبکہ علم آنے کے بعد، ہدایت آنے کے بعد میرے لیے نہ سزاوار ہے نہ مناسب ہے کہ میں پروردگار کے علاوہ کسی اور کا خوف اپنے دل میں رکھوں. یہاں پر یہ آیت نمبر 81 مکمل ہوئی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.